ابھی آپ لوگ تلاوت کلام اللہ کے بعد نعتیہ کلام جو نظم سے متصل تھی اور اس میں بہت ساری قیمتی باتیں تھیں وہ آپ سماعت فرما رہے تھے. دل چاہ رہا تھا کبھی اور سنتے لیکن چونکہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے اور عشاء کے بعد لا عشیرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی بات چیت اور کوئی مجلس نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے. چونکہ یہ دنیا کی باتیں نہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، تو اس لیے ایک محدود وقت تک کی جا سکتی، لیکن دوسرے کے نیند میں خلل ڈالنا عبادت میں بھی اجازت نہیں. نیند میں خلل ڈال کر عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبی تشریف لے گئے، اس میں دیکھا دو صحابی ہیں، ایک قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کر رہے ہیں اور ایک صحابی ہیں جو بالکل دھیمی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ نے دونوں سے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز میں اور دوسرے اتنی دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے بغل میں جو سویا ہوا ہے تمہاری تلاوت کی وجہ سے سونے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے صحابی کو فرمایا کہ اتنے دھیمے نہ پڑھو کہ تمہارے کان میں بھی آواز نہ جائے. یعنی نماز جب پڑھتے ہیں اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اتنی آواز سے قرآن کی تلاوت کرے کہ ہمارے کان میں آواز پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا طریقہ یہ بتایا کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو تم بھی تکبیر کہو. یعنی امام اللہ اکبر کہے تو چپکے سے ہاتھ اٹھا کے باندھنا نہیں، بلکہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تو مکبر پیچھے مقتدی کو بھی تکبیر کہنا، اور جب امام قرات کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور کان لگا کر توجہ سے سنو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. یہ آیت اجماعی طور پر متفق طور پر نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ جب قرآن کی تلاوت امام کرے تو مقتدی کو تلاوت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ امام کی تلاوت ہی مقتدی کی تلاوت ہے. امام کی تلاوت ہی مقتدی کی تلاوت ہے. تو امام قرآن کی تلاوت کریں گے اور مقتدی اس کو غور سے سنیں گے، خاموش رہیں گے. اور پھر جب امام رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے. اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو مقتدی ربنا لک الحمد پڑھیں گے.
اسی طرح سے جتنے بھی تکبیرات ہیں، رکوع ہے، سجدے ہیں، رکوع کی بھی تسبیح پڑھیں گے اور سجدے کی بھی تسبیح پڑھیں گے، امام بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ تو یہ پڑھنے کا معیار کیا ہوگا؟ پڑھنے کا معیار یہ ہوگا کہ اتنی آواز سے ہم پڑھیں کہ ہمارے کان تک کم سے کم آواز پہنچے، کان تک آواز پہنچے۔ جب اتنی آواز میں پڑھی جائے گی تو شیطان کا وسوسہ دل میں پیوست نہیں ہو پائے گا۔ جب تھوڑی آواز سے تلاوت کی جائے گی، آہستہ پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز، تو من میں دل میں تلاوت نہیں کرنا، بلکہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ ہمارے کان تک آواز پہنچ جائے۔ اور جب آواز کان میں پہنچے گی تو دل دماغ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوں گے۔ جب آواز کان تک پہنچے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر اترے گی اور وہ بندہ خالص اللہ کے طرف متوجہ رہے گا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز میں یہ فرق ہے کہ امام قرات کریں گے تو مقتدی نہیں کریں گے، امام تکبیر کہیں گے تو مقتدی بھی تکبیر کہیں گے، امام رکوع اور سجدہ کریں گے تو مقتدی بھی کریں گے، اور اس میں تسبیح دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور تحیات امام پڑھیں گے تو مقتدی بھی تحیات پڑھیں گے، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھیں گے امام تو مقتدی بھی پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ فرق کا صرف قرات کے اندر ہے، تلاوت کے اندر ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی تلاوت نہ کرے، وہ خاموش ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین دین عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس دین کو دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ جہاں ہم لوگ اپنے بچوں کو دوسری تعلیم دیتے ہیں، وہیں قرآنی تعلیم بھی دینا بچوں کو ضروری ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کی بات ہے